محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مسلمان کے ایمان کی خوبی یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ وہ فضول باتوں میں نہیں پڑتے ہیں، فضول کام میں نہیں پڑتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سوسائٹی کے اندر اکثر لوگ اپنی لڑکیوں کے شادی کے اخراجات اور انتظامات کے حوالے سے پریشان ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کی شادی میں انتظامات کیسے کرے، اور دکھاوا کے لیے، ریاکاری کے لیے لوگ کیا کہیں گے، اس چکر میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے یہ چھوڑے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بچیوں کو نہ دیں، ضروری لوازمات جو ہے وہ بالکل دے، لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں۔ اگر آپ اپنے لیول میں رہ کر کے، اپنی کیپیسٹی میں رہ کر کے کام کریں گے تو معاشرہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر ایک وہ طبقہ ہے جو اپنی شادیوں میں مہندی اور فوٹوگرافی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو غریب لاچار مزدور، جن کی بیٹیاں ہاتھ اٹھا کر کے رب کے دربار میں کہتی ہے کہ میرے ابو کو کہیں سے قرض مل جائے تاکہ وہ بارات کے اندر کھانے کا انتظام کر سکے۔ ہماری اس دھرتی پر سب سے بڑا مسئلہ طبقات میں گہری تقسیم ہے کہ ایک بندہ صرف مہندی اور فوٹوگرافی میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور ایک بندہ صرف بچوں کو کھلانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ ہم پریشان ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج اس فضول رسم کی وجہ سے لاکھوں بیٹیاں بری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج اس فضول رسم کی وجہ سے لاکھوں لڑکیاں سوسائڈ کر رہی ہے، اس جہیز کی وجہ سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ مسلمان جو دوسروں کے لیے بوجھ نہیں بنتے تھے؟ کہاں ہے وہ اسلام جس میں جہیز کا سبق نہیں دیا گیا؟ آج دکھاوا کے لیے، دیکھا دیکھی میں فلاں اپنی بچی کو اتنے لاکھ روپے کے فرنیچر دے رہے ہیں، فریج دے رہا ہے، واشنگ مشین دے رہا ہے، میں بھی دوں گا۔ یہ دیکھا دیکھی میں خود کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر ایک کو خوش کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور شادی کے بعد ہماری بچیاں جب سسرال جاتی ہے تو سسرال والے تانا دیتے ہیں، چڑھاتے ہیں، رشتہ دار والے عامیانہ کمنٹس کرتے ہیں کہ اس کے والد نے یہ نہیں دیا، فریج نہیں دیا، واشنگ مشین نہیں دیا، یہ فرنیچر نہیں دیا، شکایت کرتے ہیں۔ وہ بچی پریشان ہو کر کے اپنی والد سے بھی شکایت کرتی ہیں، جبکہ والد مزدور، مجبور، غریب ہے، خود کو کوستی ہے اپنی قسمت کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلے شکوے کرتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، وہ بھی ایک غریب کی بچی ہے، تمہارے پاس بھی تو بچی ہوگی نا، وہ بھی سسرال جائے گی۔ تم جب کسی دوسرے کی بچی کے ساتھ آسانیاں پیدا کرو گے، دوسرا بھی تمہارے بچیوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور آج اسی شکایت کو لے کر کے ہماری بچیاں جو ہے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، پھر وہ جہیز جیسے فضول رسم کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ آج مسلم معاشرے میں یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہر ایک کو آپ خوش نہیں کر سکتے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ فریج دے دیں گے، واشنگ مشین دے دیں گے، خود تو کبھی فریج دے کے نہیں، واشنگ مشین دے کے نہیں ہے، بچی کو فریج دے رہے ہیں، واشنگ مشین دے رہے ہیں، فرنیچر ایسے دے رہے ہیں، خود تو تخت پہ سو رہے ہیں لیکن فرنیچر لاکھوں کے دے رہے ہیں۔
اور جس کو دے رہے ہیں اس کے گھر کا بھی تو جائزہ لے لے کہ وہ سوتے کس پہ ہے، کیا اس کے پاس واشنگ مشین ہے، کیا فریج ہے، کیا آپ سب سے پہلی بات کہ آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے دینے کی، پھر کیوں پریشان ہو؟ اور میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ میری بہنیں شادی سے پہلے تم بغیر فریج کی زندگی گزار رہی، بغیر واشنگ مشین کی زندگی گزار رہی، اپنی والد کو کیوں پریشان کرتی؟ یہ بھیکاری کو تم ٹرک بھر کے بھی دے دو، یہ بھیکاری یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے بہت ساری سامانیں دی، یہ کبھی نہیں کہیں گے تم ٹرک بھر کے بھی دے دو، یہ بھیکاری اور بیمار ہے۔ اس بھیکاری کے اندر تو یہ بھی کیپیسٹی نہیں کہ ایک اسپلینڈر گاڑی خرید سکے، لیکن شادی کے موقع سے اپنے لڑکے کی شادی کے موقع سے وہ بلیٹ پلسر کی ڈیمانڈ کرتے ہو کہ میں پلسر دیجئے، بلیٹ دیجئے، خود تو اسپلینڈر نہیں خرید سکتے، خود تو ایک فریج نہیں خرید سکتے، ڈیمانڈ کرتے ہیں، خود تو 1000 روپے کے سوٹ بھی نہیں پہن سکتے ہیں اور دوسرے سے 50,000 روپے لیتے ہیں کپڑے کے لیے۔ ذمہ دار کون ہے؟ اور بارات میں آپ چاہے قورمے بریانی جو بھی وہ کھلا دے، اخیر میں وہ چور جو آتے ہیں نا بارات میں، وہ آپ سے یہ کہہ کے جائیں گے کہ فلاں خرابی، کوئی نہ کوئی آپ کے اندر کمی نکال کر کے جائیں گے۔ اس لیے آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے خود اپنی جان کو مت ختم کیجئے، اپنے کیپیسٹی کے اعتبار سے کام کیجئے، میں نہیں روکتا، لیکن اس جہیز جیسے ملعون رسم کو ہٹائیے اس دنیا سے۔ ارے آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو آخر میں انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کیا کہتے ہیں۔ اس لیے سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں کو چاہیے کہ ایک اسٹیپ آگے لے اور یہ ملموس، یہ بیکار کے جو جہیز جیسے فضول رسم ایجاد کی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم اپنی بہنیں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکیں۔ جب تک کہ ہم اس جہیز کو ہم اپنے معاشرے سوسائٹی سے ختم نہیں کریں گے، ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بہت سارے ایسے والد ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیچارے قرض لے کر کے شادی کرتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، کتنے دن تک کہ اس کو سداتے رہتے ہیں۔ اس لیے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو، آپ کی خواہش ہے نا کہ بلیٹ پر چڑھے، پلسر پر چڑھے، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جائے مسجد کے دروازے پر، ہے آپ کے اندر ہمت، اور وہاں جا کر کے لوگوں سے مانگے بھی کہ مجھے دیجئے، میں بائک خریدنا چاہ رہا ہوں، میں فرنیچر خریدنا چاہ رہا ہوں، مجھے پیسے دیجئے، چندہ دیجئے۔ وہاں تو نہیں کہو گے، لیکن ایک غریب مجبور مزدور باپ کو تم ستاؤ گے، یاد رکھنا، تم ایک مزدور غریب باپ کو ستاؤ گے نا، اس کی آگ تمہیں لگے گی اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ اس لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس فضول رسم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔